السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت کلثوم کے گھر میں کھانے کے لیے بہت بڑی دعوت رکھی گئی تھی۔ اس سمے کے امیر اور بڑے بڑے لوگوں کو اس دعوت میں شامل کیا تھا۔ ہر کوئی وہاں پہنچ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے سب کھانے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ وہاں موجود ہیں۔ تبھی حضرت کلثوم نے بڑے ہی پیار سے انہیں سلام کیا اور بولی، اے اللہ کے رسول، میرے ابا جان، آپ آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آئیے، یہاں بیٹھیے۔ بہت لوگ جانتے ہیں اور بہت لوگ شاید نہیں جانتے۔ حضرت کلثوم اس سمے بہت ہی دھنوان اور امیر تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بہت ہی غریب تھی، مگر غریبی کے باوجود وہ دین کے راستے پر ہمیشہ اڑی رہی۔ کیوں نہ رہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جنت الفردوس میں تمام عورتوں کی رہنما وہی ہوگی۔ حضرت کلثوم کے گھر ہر قسم کے لذیذ کھانے تیار کیے جا رہے تھے۔ قورمہ، پلاؤ، مٹھائیاں، سب کچھ بن رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر گھمائی اور کہا، کلثوم، تم نے تو سبھی کو دعوت دی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس شہر کے امیر اور رئیس سب یہاں آئے ہیں۔ تم نے بہت ہی شاندار انتظام کیا ہے۔ پھر انہوں نے سلیقے سے پوچھا، کلثوم، تم نے کن کن لوگوں کو دعوت دی ہے؟ کلثوم بولی، ابا جان، میں نے اس شہر کے تمام امیروں اور بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیار سے کہا، تم نے سب کو بلایا، لیکن ایک کو بلانا بھول گئی ہو۔ حضرت کلثوم حیران ہو کر بولی، کون ہے ابا جان؟ کسی کو نہیں بلایا میں نے، آپ بتائیے تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پل چپ رہ کر کہا، یہ تو تمہارے لیے کوئی انجان بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہے تمہاری سگی بہن حضرت فاطمہ۔ حضرت کلثوم چپ ہو گئی۔ اس نے جان بوجھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں بلایا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غریب تھی، ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے۔ حضرت کلثوم کو لگا کہ اگر حضرت فاطمہ اس دعوت میں آئیں گی تو اس کے مان سمان کو ٹھیس پہنچے گی۔ ادھر جب حضرت کلثوم بڑے شان کے مہنگے کھانے پروس رہی تھی، پلاؤ، قورمہ، طرح طرح کے پکوان، ادھر ان کی سگی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں ایک وقت کی روٹی کو بھی ترس رہی تھی۔ ان کے پیارے دو بیٹے حسن اور حسین بھوک کی تڑپ سے تڑپ رہے تھے۔ وہ معصومیت سے بولے، امی جان، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ہمیں کچھ کھانے کو دو نا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے آسمان کی اور دیکھ کر درد سے کہا، اے میرے اللہ، میرے گھر میں نہ تو کھانا ہے، نہ ہی ایک درہم ہے، میں ان معصوم بچوں کو کیا کھلاؤں؟ میں تو بھوکی ہی رہ لوں گی، لیکن یہ معصوم تو اب بھوک سہن نہیں کر پا رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے جب آنسو بہنے لگے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ ہائے اللہ، اپنی ہی بہن کے گھر میں اتنے پکوان پک رہے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہا بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔
چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بھوک کی آگ میں بلک رہے ہیں، اور ادھر ان کی سگی بہن حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بڑی دعوت ہو رہی ہے۔ شہر کے امیر سب بڑے لوگوں کو بلایا گیا، پر غریب ہونے کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں بلایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر کہا، کلثوم سب آئے ہیں لیکن ایک کو تم نے نہیں بلایا، تمہاری بہن، اپنی بہن فاطمہ کو، اسے بلانا تمہارا فرض تھا۔ حضرت کلثوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ بات کو ٹالتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بیٹھنے کو کہا اور پھر وہاں سے ہٹ گئی۔ لوگ کھانا کھانے آئے، چولہے سے سوادشٹ پکوانوں کو نکالا جانے لگا۔ حضرت کلثوم سب کچھ دیکھ ریکھ کر رہی تھی، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں اداسی سے کھڑے تھے۔ وہ کیسے کھاتے؟ ان کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ وہاں نہیں تھی۔ ان کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ ہائے اللہ، کیا حالت ہے، کیا مجبوری ہے، کیا انصاف ہے یہ دنیا کا۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حسن اور حسین بھوک سے رو رہے تھے۔ امی جان، بھوک لگی ہے، کھانا دو نا۔ ان کی چیخیں ماں کے سینے کو چیر رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ انہوں نے چولہے پر ایک برتن چڑھا دیا اور اس میں صرف پانی ابلنے لگا۔ حسن اور حسین سے بولی، بس بیٹا، کھانا تیار ہو رہا ہے، تم لوگ جاؤ پہاڑی کے پاس کھیلو، پھر کھیل کر واپس آ جاؤ۔ جیسے ہی کھانا بن جائے گا میں تمہیں بلا لوں گی۔ پر حقیقت تو یہ تھی کہ اس برتن میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف پانی تھا۔ وہ پانی ابل ہی رہا تھا تاکہ بچوں کو لگ سکے کہ کھانا بن رہا ہے، اور وہیں بیٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، اے اللہ، میں کیا کروں؟ ان معصوم بچوں کو کیا کھلاؤں؟ میرے گھر میں نہ روٹی ہے، نہ اناج، نہ پیسے۔ ادھر حضرت کلثوم کے گھر میں دعوت زوروں پر تھی۔ پھر سب حضرت کلثوم نے کھانا پروسنے کے لیے برتنوں کے ڈھکن کھولے تو حیران رہ گئی۔ ہر چیز پتھر میں بدل چکی تھی۔ وہ گھبرا گئی، ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے ہی تو سب کچھ تیار تھا، اب سب پتھر کیسے بن گیا؟ وہ گھبرا کر سوچنے لگی، شہر کے سارے لوگ آئے ہیں، اگر اب میں کھانا نہ پروس پائی تو میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ گھبرا کر حضرت کلثوم دوڑتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ ابا جان، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار سے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ مجھے سب بتاؤ۔ حضرت کلثوم روتے ہوئے بولی، ابا جان، میں نے جو بھی کھانا بنوایا تھا، جو باورچیوں نے تیار کیا تھا، سب کچھ تیار تھا، لیکن جب میں آپ سے بات کر کے رسوئی کی طرف گئی اور ایک ایک کر کے برتنوں کے ڈھکن اٹھانے لگی تو سارا کھانا کوئلے میں بدل چکا تھا۔ اب میں کیا کھلاؤں ان مہمانوں کو؟ شہر کے سارے امیر اور بڑے لوگ آئے ہیں، اگر اب میں کھانا نہ پروس پائی تو میری عزت، میرا مان، میرا سمان کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ابا جان، آپ ہی کچھ کیجئے، میں کیا کروں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیار سے کہا۔ حضرت کلثوم
تم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ایسی بھول کہ اللہ کا عرش تک کانپ اٹھا ہے۔ اللہ تم سے ناراض ہے، اور جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی سگی بہن فاطمہ کو صرف اس لیے دعوت میں نہیں بلایا کیونکہ وہ غریب ہے۔ وہ دن رات محنت کر کے کسی طرح گزارا کرتی ہے۔ اس کے معصوم بیٹے حسن اور حسین بھوک سے تڑپتے رہتے ہیں، اچھے کپڑے نہیں پہنتے، اس لیے تم نے سوچا کہ وہ تمہاری دعوت میں آ گئی تو تمہارا سامان کم ہو جائے گا۔ ارے وہ تمہاری بہن ہے۔ شہر کے سب لوگوں کو بلایا پر اپنی بہن اور اس کے معصوم بچوں کو نہیں بلایا۔ ان کی بھوک، ان کا رونا اللہ کے عرش تک پہنچ گیا، اس لیے اللہ نے تمہارے سارے کھانے کو کوئلے اور پتھروں میں بدل دیا۔ حضرت کلثوم سسکتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، میں نے تو کبھی اتنا نہیں سوچا تھا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کچھ کیجئے، مجھے راستہ بتائیے، اسے کیسے نکلا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا حل اب ایک ہی ہے، فاطمہ کے پاس جاؤ، اگر وہ دل سے معاف کر دے تو اللہ رب العالمین بھی رحمت کا دروازہ کھول دیں گے۔ اتنا سنتے ہی حضرت کلثوم دوڑتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی۔ دروازے پر پہنچ کر آواز لگائی، فاطمہ بہن باہر آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر آئی اور بولی، اے میری بہن، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس وقت میرے گھر کیوں آئی ہو؟ آج تو تمہارے یہاں بڑی دعوت ہے۔ حضرت کلثوم زور زور سے رونے لگی اور گرتی پڑتی بولی، اے میری بہن، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، سب کو بلایا پر تمہیں نہیں بلایا۔ میں نے سوچا تم غریب ہو، تمہارے آنے سے شاید میری عزت کو ٹھیس پہنچے، لیکن میں بہت غلط تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر کہا، نہیں بہن، تم غلط مت سمجھو، میں تو خود جانتی ہوں کہ میں غریب ہوں، تمہارے مہمان سب امیر ہیں، اگر میں آتی تو شاید تمہارا مان سمان کم ہو جاتا، اس لیے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں ناراض نہیں ہوں۔ پر حضرت کلثوم روتے ہوئے بولی، نہیں بہن، اب وقت معافی کا نہیں ہے، اب تو معاملہ اللہ تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے جب کھانے کے برتن کھولے تو دیکھا کہ سارا کھانا پتھروں اور کوئلے میں بدل چکا ہے۔ ابا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف تم ہی ہو جو اس حالات کو بدل سکتی ہو، اگر تم نہ چلو گی تو میں کسی کو بھی کھانا نہیں کھلا پاؤں گی، میری عزت مٹی میں مل جائے گی، شہر کے سینکڑے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، چلو نا بہن، میری لاج رکھ لو، مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ چلو۔ حضرت کلثوم کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیار سے کہا، ٹھیک ہے بہن، میں تمہارا درد سمجھتی ہوں، تم دکھی مت ہو، چلو دیکھتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو ساتھ لے کر حضرت کلثوم کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ حضرت کلثوم کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبھی مہمانوں کے بیچ میں کھڑے ہیں، لیکن ان کی نظریں کسی کی راہ تک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ آگے بڑھی، سلام کیا اور بولی، اے میرے ابا جان، میرا سلام قبول کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا، بولے، فاطمہ تم آ گئی، میں تو بس تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، ہاں ابا جان۔ حضرت
کلثوم میرے گھر آئی تھی، وہ مجھے بلانے آئی تھی، اس لیے میں آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیار سے بولے، تمہاری بہن بہت بڑی پریشانی میں ہے، اس سے ایک بھول ہو گئی ہے، اس نے تم سے گھمنڈ میں آ کر بڑی بھول کر دی، اور اس بھول سے اللہ رب العالمین بھی ناراض ہو گئے۔ آج کی اس دعوت میں شہر کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن جو کھانا بنایا گیا تھا وہ سب کوئلے میں بدل چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چونک گئی اور بولی، ابا جان، میں نے تو کبھی اپنی بہن کو بد دعا نہیں دی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے جواب دیا، فاطمہ، تم نے بد دعا نہیں دی، لیکن حسن اور حسین کی بھوک سے بلبلاتی چیخیں اور ایک ماں کی تڑپتی دعائیں اتنی اثردار تھی کہ اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ بس اسی کے لیے اللہ کے حکم سے یہ سارا کھانا کوئلے اور پتھروں میں بدل گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب سب یہ سلجھا سکتا ہے اگر تم دل سے اپنی بہن کو معاف کر دو اور اللہ سے دعا کرو گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے ابا جان، میں تیار ہوں۔ پھر وہ حضرت کلثوم کے ساتھ لے کر وہاں گئی جہاں سارا کھانا کوئلے میں اور پتھروں میں بدل چکا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بسم اللہ کہا، سبھی برتنوں کو کپڑے سے ڈھک دیا، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے معاف کر دیا اپنی بہن کو، تو بھی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ پھر انہوں نے حضرت کلثوم سے کہا، اب بہن، تم جا کر دھیرے سے کپڑا ہٹاؤ ان برتنوں سے۔ جب حضرت کلثوم نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہر برتن میں وہی سوادشٹ کھانا، قورمہ، پلاؤ، مٹھائی، طرح طرح کے کھانے، سب ویسے ہی بن کر تیار تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حضرت کلثوم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر کہا، اب بہن جاؤ، سبھی مہمانوں کو کھانا پروس دو، اللہ نے تمہاری لاج رکھ لی ہے۔ حضرت کلثوم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، بہن، تم نے مجھے معاف کر دیا، اس کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں تو بس گھمنڈ اور دولت کی لالچ میں اندھی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحیح مسلم۔ اس لیے یاد رکھیے، گھمنڈ نہیں، انسان کو چاہیے پیار، محبت، عزت اور دل کی سچائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو گھمنڈ سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ سبھی کمنٹ میں ضرور لکھیے، آمین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو شکریہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت کلثوم کی اس میزبانی کی گھٹنا بہت سی اسلامی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کیسا لگا۔ اب ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔